السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ جن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مختصر طور پر مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ جن مکی سورہ ہے، سورہ اعراف کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب اور یعنی تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے 72واں نمبر ہے اس کا، 72 نمبر، اور نزول میں اس کا 40واں نمبر ہے۔ 40 نمبر کی یہ صورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ الجن اس صورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی ہے۔ اس صورت کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہی ہو سکتا ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے جن عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سن گن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، مگر اس کے بعد یکا یک انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف فرشتوں کے سخت پہرے لگے ہوئے ہیں اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کہیں ان کو ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں ٹھہر کر وہ کوئی بنک پا سکیں۔ اس سے ان کو یہ معلوم کرنے کی فکر لائق ہوئی کہ زمین میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کے لیے یہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، غالباً اسی وقت سے جنوں کے بہت سے گروہ اس تلاش میں پھرتے رہے ہوں گے، اور ان میں سے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر یہ رائے قائم کی ہوگی کہ یہ وہی چیز ہے جس کی خاطر جنوں پر عالم بالا کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس صورت میں پہلی آیت سے 15ویں آیت تک یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سن کر اس کا کیا اثر لیا اور واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا کیا باتیں کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 18 تک لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں۔ پھر آیت 19 سے 23 میں کفار کو ملامت کیا گیا ہے کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اللہ کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آیت 24 سے 25 میں کفار کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ آج وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے یار و مددگار دیکھ کر اسے دبا لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل بے یار و مددگار کون ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا کہ عالم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صرف وہی علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے۔ تو یہ تھا مضامین کا خلاصہ سورہ جن کے، جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔